یہ راہ ہدایت بیان ہے، یہ راہ مزید نئے بیانات سننے کے لیے چینل راہ ہدایت بیان کو ضرور سبسکرائب کریں۔ چھوٹا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری حدیث میں فرمایا چاہے تمہارا امیر حبشی غلام کیوں نہ ہو، حبشی غلام کیوں نہ ہو، کبھی باپ ہوگا بیٹا اس کا امیر اس جماعت میں ہوگا، کبھی فیکٹری کا مینیجر جماعت میں ہوگا اور اس کا کوئی ملازم اس کا ذمہ دار اس کا امیر ہوگا۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے ان کو سارے بڑے بڑے صحابہ پر امیر بنا دیا اور یہ حکم فرما دیا کہ اس جماعت کو روانہ کر دو۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور کی وفات اور تجہیز و تکفین کے بعد اس جماعت کو اسی طرح سے روانہ کیا جس طرح سے اللہ کے رسول نے جماعت بنا دی تھی۔ لوگوں نے کہا امیر بدل دیا جائے، آپ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اس جماعت پر امیر کس نے بنایا؟ اللہ کے رسول نے بنایا۔ فرمایا ابو بکر کی کیا مجال ہے کہ جس جماعت میں امیر اللہ کے رسول نے بنا دیا ہو، ابو بکر اس امیر کو بدل دے۔ اسلام ایک زندگی ہے، اور اسلام ایک ضابطہ زندگی ہے، ایک اصول زندگی ہے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کے راستے میں نکلنا اپنے امیر کی اطاعت کے ساتھ، اور وقت کی حفاظت یہ ہماری سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ وقت انسان کی زندگی کا بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ ہر آدمی اپنے وقت کی حفاظت کرے، ہر نکلنے والا ہر آدمی اپنی زندگی کے ہر لمحے کی حفاظت کرے، اپنے وقت کی حفاظت کرے۔ نکلنے والے بڑے مجاہدوں سے نکلتے ہیں، اپنے پیچھے گھر والوں کو چھوڑتے ہیں، اپنے پیچھے اپنا کام کاج چھوڑتے ہیں۔ وقت بہت مجاہدوں سے فارغ ہوا ہے، اس لیے وقت کی حفاظت ہر آدمی کی ذمہ داری ہے۔ بستیوں میں داخل ہونے سے پہلے اور اپنے روزانہ کے مسجد کے مشورے میں میرے بزرگوں، جماعت اللہ کے راستے میں نکلی ہوئی ہے، اپنے مشوروں میں ان چند باتوں کو دہراؤ۔ ایک تو وقت کی حفاظت کی طرف اپنے ساتھیوں کو توجہ دلاؤ، دوسرے اپنے ساتھیوں کو اس پر متحد کرو اور ایک فکر پر لاؤ کہ سب کی فکر یہ ہو کہ اس بستی سے نقد جماعت نکلے۔ جب پوری جماعت فکرمند ہوگی اور اس کو دل پر لے لے گی اور اللہ سے معاملہ کرے گی، یعنی اللہ سے گمان اچھا رکھ کر کے اگر جو ہے فیصلہ کرے گی تو اللہ رب العزت بھی اپنا فیصلہ کر دیں گے اور اپنے بندوں کو راہ خدا میں نکلنے کی توفیق دیں گے۔ گمان کے خلاف مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث بہت پڑھتے تھے، انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے گمان پر فیصلہ کرتا ہوں۔ یہ بھی فرماتے تھے اگر چند قلوب اور ایک مجموعہ اپنے دل پر کوئی بات لے لیتا ہے، اللہ رب العزت اس پر فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ اور ہر جگہ ہر بستی میں میرے بزرگوں اس کی فکر کرنا، ہر بستی میں کہ مسجدوں کو آباد کرنا اور مسجد کے ماحول سے چاروں طرف سے ایک ایمان والے کو ملاقاتوں کے راستے سے مسجد کے اندر لانا، تعلیمی گشتوں کے ذریعہ اور عمومی گشتوں کے ذریعہ، دیگر اور ملاقاتوں کے ذریعہ، گھر کی ملاقاتیں، ایک بندے پر محنت، اور ہر جگہ جا کر محلے کے لوگوں کو گھر کی ملاقاتیں، بندے کی ملاقاتیں نسبت الہی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کی ذمہ داری سمجھانا اور بتانا، اور امت کو نقل و حرکت والی زندگی پر لانا۔ روزانہ کی ملاقاتوں کے راستے سے جو 2.5 گھنٹے 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے جو ملاقاتیں ہوتی ہیں، اس میں اپنی تعداد بنا کر مسجد کو آباد رکھتے ہوئے مسجد کے ماحول میں گھر کی ملاقاتیں، اور ملاقاتوں کے راستے سے مسجد کے فضائل بتلا کر
اس بات کی کوشش کی جائے کہ لوگوں کو مسجد میں لایا جائے. اگر وہ مسجد میں آنے کے لیے تیار ہوئے, مسجد کا ماحول ان کے لیے زیادہ بات کے اثر ان کے دلوں پر اثر انداز ہونے کے لیے ذریعہ بنے گا. اور اگر کوئی مسجد میں آنے کے لیے تیار نہ ہو تو اس سے وہیں بات کریں اور اس کی وہیں تشکیل کریں. ہاں, یہ بات ضرور ہے کہ ان کا مسجد کے لیے وقت مانگیں. آج امت اس طرح سے مسجدوں سے دور ہے, اور آج اس طرح سے مسجدوں سے انسیت کم ہو گئی ہے کہ میرے بزرگوں, آج امت کا ایک بڑا طبقہ مؤذن کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے مسجد میں بھی آنے کے لیے تیار نہیں. میرے بزرگوں اور بھائیوں, اللہ کے راستے میں اور واپس جانے والے بھی اپنے مقام پر ماشاءاللہ عزائم کی مجلسوں میں آپ کے سامنے یہ بات آئی, واپس جانے والے روزانہ اپنے گھر کی تعلیم اور مسجد کی تعلیم آدھے گھنٹے پر لاویں. ہم لوگ پڑوس کے ایک ملک میں گئے, وہاں ایک مسجد میں وہ فجر کے بعد تعلیم چل رہی تھی, بہت بڑا مجمع تھا. ہم نے پوچھا یہ لوگ ابھی کیا ہو رہا ہے, بیان ہو رہا ہے یا تعلیم ہو رہی ہے؟ لوگوں نے کہا تعلیم ہو رہی ہے. میں نے کہا بہت دیر سے؟ انہوں نے کہا ہاں, نظام الدین بنگلے والی مسجد سے ہمارے پاس پیغام پہنچا بہت دنوں پہلے, تعلیم آدھے گھنٹے کی ہونی چاہیے, تو ہم پہلے ہی دن سے آدھے گھنٹے تعلیم کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو بھی کرنے کی توفیق دے. عمل جب کامل ہوتا ہے تو اس کا فائدہ بھی مکمل ہوتا ہے, اور جب عمل ناقص ہوتا ہے تو اس کا فائدہ بھی ناقص ہو جاتا ہے. گھروں کی تعلیم, مسجدوں کی تعلیم. پھر اس وقت ہمارے بڑے عرض کرتے ہیں کہ بھئی فضائل اعمال کی کتابیں, فضائل اعمال اور صدقات, گھر کی تعلیم میں ایک دن اور ایک دن منتخب احادیث, اور مسجدوں کی تعلیم میں بھی ایک دن فضائل اعمال اور ایک دن منتخب احادیث. اللہ کے راستے میں نکلنے والے بھائی فضائل کی کتابیں اپنے ساتھ رکھیں, اور اللہ کے راستے میں نکلنے والے صبح کی تعلیم میں فضائل اعمال و صدقات اہتمام سے سنیں. گھنٹہ سوا گھنٹہ تعلیم تو 2-2.5 گھنٹے ہوگی, جس میں قرآن کا حلقہ بھی ہوگا, اور جس میں فضائل کی کتابیں بھی سنی جائیں گی, اور جس میں صفات کا مذاکرہ بھی ہوگا. ظہر بعد کی تعلیم میں منتخب حدیث کی تعلیم ہو. 6 صفات سے متعلق اہم کتاب ہے. 6 صفات جتنا سمجھیں گے ہر نکلنے والا, ہر مسلمان ان صفات کو ان کے حقیقت کے اعتبار سے سمجھے گا. میرے بزرگوں, صفات اس کے اندر اتریں گی. ہر صفت کے بارے میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, ہر صفت سمندر کی طرح سے گہرائی لیے ہوئے ہے. ہر نمبر سمندر کی طرح سے گہرائی لیے ہوئے ہے. اس لیے ان صفات کو اپنے اندر اتارنے کی فکر اللہ کے راستے میں جانے والے اور مقام پر رہنے والے, ہر وقت آدمی جب کام میں پرانا ہوتا ہے, مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, پرانا ہونے کی علامت یہ ہے, کام میں چلتے چلتے پرانا ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ جو ہے اس کے اندر یہ 6 نمبر اتر رہے ہوں. اور دوسری بات فرماتے تھے کہ پرانا ہونے کی پہچان یہ ہے جب اس کے اوپر تقاضا ڈال دیا جائے وہ تیار ہو جائے. اور تیسری بات فرماتے تھے, پرانا ہونے کی پہچان یہ ہے کہ وہ انفرادی اعمال کا پابند ہو. اللہ کے راستے میں جانے والے, واپس جانے والے, وہ تمام محنتوں کے ساتھ اپنے رات کی تہجد کی نماز اور انفرادی اعمال کا خوب اہتمام کریں. اس سے دعوت کی جڑ جمے گی, دعوت کی جڑ جمے گی. میرے بزرگوں اور بھائیوں, اللہ کے راستے میں نکلنے والے بھائی, کتابیں فضائل کی سب کے پاس ہو تو اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ انفرادی طور پر مطالعہ, انفرادی طور پر فضائل کی کتابوں کا مطالعہ بھی نکلنے والوں کے لیے بہت مفید ہے. اور انفرادی طور پر مسائل کا سیکھنا, عقیدہ, پاکی, طہارت, وضو, نماز, فرائض, واجبات, سنت مستحبات, اس طرح سے موٹی موٹی چیزیں. حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ نے مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے درخواست کی کہ عوام الناس, ہر ایک کے لیے, یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے بھی
کوئی کتاب ان موٹی موٹی چیزوں کے بارے میں جو اسلام کے اندر بنیادی اہم رکن اہمیت رکھتے ہیں اس کے بارے میں کتاب لکھ دیں، تو انہوں نے تعلیم الاسلام کی کتاب لکھی۔ نکلنے والے بھائی اگر اپنے قافلے میں تعلیم الاسلام کی کتاب بھی رکھیں، انفرادی طور پر موٹی موٹی چیزیں دین کی اہم باتیں آپ کو معلوم ہوتی رہیں گی۔ باقی دین تو علماء سے پوچھ کر چلتے رہنا ہے، تو ہماری زندگی علم پر آ جاوے گی، ہماری زندگی علم پر آ جاوے گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی تحقیق کے ساتھ زندگی گزارنے کا مزاج بنے گا۔ جب گھر کے بڑوں کا مزاج ٹھیک ہوتا ہے تو عورت کا مزاج بھی وہی بنے گا، اور بچوں کا مزاج بھی وہی بنے گا۔